نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے بحمدہ تعالی تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ملک بھر میں 5 روزہ اور 3 روزہ دروس عرفان القرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ جس کی آج تیسرے فیز کی 4تھی نشست تحریک منہاج القرآن گوجرا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. دعا ہے خالق عالم ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اور سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ یہ تحریک منہاج القرآن کو ہی رب کائنات نے خیرات اور فیض عطا فرمایا ہے کہ جب دنیا اپنے مشاغل میں گم ہے، اپنی ضروریات اور اپنے معاملات میں گم ہے، تو میرے شیخ نے یہ نور کا سما رمضان المبارک میں سمیٹنے کے لیے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے اہتمام کیا ہے. اللہ پاک اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، آپ نے جیسا کہ سنا کہ آج جس موضوع پر چند گزارشات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں. احباب عزیز وقار، ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے جو انتہائی فتنوں کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، حسد اور بغض اور کینے کا دور ہے. ہر شخص اپنی دور میں بھاگ رہا ہے، اپنی ضرورت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور غرض تقریباً ایک ہی بن کے رہ گئی ہے اور وہ ہے دنیا. وہ کیا ہے؟ دنیا. کہ دنیا کما لو، دنیا اکٹھی کر لو، شاید میری کامیابی اس دنیا کو جمع کرنے میں ہے، شاید میری کامیابی ایک اچھا اور بہترین گھر بنا لینے میں ہے، شاید میری کامیابی ایک خوبصورت گاڑی ہونے میں ہے، شاید میری کامیابی ایک بہترین ڈگری اور پروفیشن ہونے میں ہے. الغرض ہر چیز اس انسان کو بتائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، لیکن اگر نہیں بتایا جا رہا اور نہیں دکھایا جا رہا اور اسے یہ باور نہیں کروایا جا رہا کہ اے بندے تیری کامیابی گھر میں نہیں ہے، تیری کامیابی بزنس اور بینک بیلنس میں نہیں ہے،
تیری کامیابی گاڑی اور نوکری میں نہیں ہے، تیری کامیابی فقط ڈگری میں نہیں ہے، بلکہ تیری کامیابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں ہے، ان کے ساتھ رشتے میں ہے، ان کے ساتھ تعلق میں ہے۔ لیکن اور سب سے زیادہ اس دلدل کا اور اس فساد کا جو شکار ہو رہا ہے وہ میری ملت کا نوجوان ہے۔ وہ کون ہے؟ بولے نا، میری ملت کا نوجوان ہے۔ اب نوجوان جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ اس نوجوان کے متعلق قرآن کیا فرما رہا ہے، احادیث نبوی کیا فرما رہی ہیں۔ کیا جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں فطرت نے بھی اس کو کوئی ٹائٹل دیا ہے یا نہیں دیا؟ کیا فطرت نے بھی اس کی کوئی بات کی ہے یا نہیں کی؟ کیا قرآن مجید نے بھی اس کے متعلق اپنی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یا نہیں کی؟ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں۔ تو حاضرین و سامعین، رب کائنات نے انسان کی جوانی کی عمر کا بھی تعین فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اے بندے، یہ عمر یہاں سے لے کے یہاں تک تیری جوانی کی ہے، اس کے بعد تیری عمر کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ ہو، فرمایا جب وہ اپنے شباب کو پہنچتا ہے تو یہ اس کی جوانی ہے، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ اس کی پختہ عمر ہے۔ اس کا رپیٹ کم کر دیں بھائی، یہ اس کی پختہ عمر ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا بندے، اگر تو اس جوانی کی عمر کا تعین سمجھ جائے، اگر تو اس کی مقدار سمجھ جائے، اگر تو اس کا معیار سمجھ جائے، اگر تجھے پتا چل جائے کہ 40 سال سے پہلے جو تو نے سجدے کیے وہ تیری جوانی کے سجدے تھے، جو تو نے تسبیحات کی وہ تیری جوانی کی تسبیحات تھی، جو تو نے ذکر کیا وہ تیری جوانی کا ذکر تھا، وہ جو تو نے اللہ اللہ کیا وہ تیری جوانی کا اللہ اللہ کرنا تھا۔ تو فرمایا 40 سال سے پہلے ہم جو تمہیں سما عطا فرمائیں گے اس کا فیض تمہیں 40 سال بعد نظر آنے لگ جائے گا۔ تمہیں نظر آئے گا کہ رب کائنات نے اس تعین کر دیا ہے تیری عمر کا۔ اور آقا علیہ السلام کی نے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے توسل سے اور قرآن مجید کے توسل سے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جب بھی کسی ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، جب بھی کسی، بولے نا، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، جب بھی دنیا میں انقلاب آیا، جب بھی دنیا میں کوئی تبدیلی آئی، جب ظالم اور مظلوم آمنے سامنے تھے، تو فرمایا جب کبھی بھی انقلاب اور تبدیلی اور ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تو اس ملت کا نوجوان کھڑا ہوا، اس ملت کا نوجوان کھڑا ہوا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے تھے، وہ چند نوجوان تھے، باقی وڈیروں سے ڈر گئے تھے، باقی فرعون سے ڈر گئے تھے، لیکن جنہوں نے اس وقت کے فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرأت کی، وہ بھی آپ کی ملت کا نوجوان تھا، وہ آپ کی ملت کا نوجوان تھا۔ اور فرمایا لوگوں، اسی طرح وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، توجہ میری طرف رکھے آپ، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی محبت میں گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتے چھوڑے، اپنے چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، تعلقات چھوڑے، معاملات چھوڑ کر وہ جو میرے لیے غار میں چھپ گئے وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی کیا تھے؟ نوجوان۔ اور اللہ کریم نے پھر ان جوانوں کا جب ذکر فرمایا، ان جوانوں کا جب تذکرہ کرنے لگا تو فرمایا چونکہ یہ میرے ہو گئے ہیں، توجہ کرنی ہے، چونکہ یہ میرے ہو گئے ہیں، ان کا رشتہ مجھ سے جڑ گیا ہے، انہوں نے سب کچھ میری خاطر چھوڑا ہے، ان کے اندر یہ جو روح پھوٹ پڑی ہے یہ میری محبت کی ہے، میری چاہت کی ہے، میری الفت کی ہے۔ تو فرمایا اب میں ان کے سونے کے انداز بھی قرآن میں ذکر کر دیتا ہوں، میں ان کے سونے کے انداز بھی بیان کر دیتا ہوں قرآن میں، میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا سونا کیسا تھا،
یہ کروٹیں کیسے بدلتے تھے، یہ بولتے کیسے تھے، ان کا عمل کیا تھا، اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا لوگوں تمہیں نشانی یہ دے رہا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے نا میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں، بولے نا میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور فرمایا جب کوئی میرا ہو جائے اور میری وجہ سے کوئی ان کے ساتھ ملے تو میں پھر اس کا منصب نہیں دیکھتا، وہ بھلے کتا بھی ہو میں اس کو بھی قرآن کا ذکر بنا دیتا ہوں، میں اسے بھی قرآن کا ذکر بنا دیتا ہوں، پھر اس کا بھی تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے۔ پھر میں نے اگر اپنے بندوں کی کروٹیں بدلنے کا ذکر کیا تو میں نے کتے کے بھی بیٹھنے کا انداز قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا قرآن کا حصہ بنایا، اور پھر فرمایا وہ جنہوں نے میری خاطر، میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری محبت میں گھر بار چھوڑا تھا، انہیں تو میں جنت میں مقامات، عزتیں اور وقار دوں گا۔ فرمایا پر بندے یہ غور کر، جو میرے بندے کے ہو گئے ہیں، جو ان کے ساتھ جڑا ہے، وہ بھلے کتا ہی کیوں نہ ہو میں اسے بھی جنت عطا فرماؤں گا، میں اسے بھی جنت عطا کروں گا۔ باری تعالیٰ وہ تو نجس چیز ہے، وہ تو ناپاک ہے، تو وہ جنت تو ایک پاکیزہ شے ہے، پاکیزہ جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو کتا کیوں جنت میں جائے گا؟ اس کا کیا انداز ہوگا؟ یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ تو پلید اور نجس چیز ہے، کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا بندے جب کوئی میرا ہو جاتا ہے نا، جب کوئی مجھ سے تعلق جوڑ دیتا ہے، جب وہ میری خاطر اپنا سب کچھ بدل لیتا ہے، جب اپنے لیے نہ وہ میرے لیے اپنے رشتے دیکھتا ہے، نہ دوستیاں دیکھتا ہے، نہ عمل دیکھتا ہے، نہ کردار دیکھتا ہے، نہ اپنے معاملات دیکھتا ہے، نہ رشتے داریاں، نہ مکانات، نہ منصب، جب سب کچھ وہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو میں رب پھر اس کے لیے اپنے انداز بدل دیتا ہوں، اس کے لیے اپنے فیصلے بدل دیتا ہوں، اس کے لیے اپنے طریقہ کار کو بدل دیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ چلنے والا کتا بھی ہو میں اسے بھی جنت عطا فرماؤں گا، میں اسے بھی جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ اس نوجوان کو رب کائنات ٹائٹل عطا فرما رہا ہے، یہ اس نوجوان کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ اس نوجوان کے مطابق یہ اس کو ایک بیان دیا جا رہا ہے، رب کائنات اس نوجوان کی عزت اور وقار کا اعلان فرما رہا ہے جو جوانی اپنے مالک کے نام کر دیتا ہے، جو جوانی اپنے مالک کے نام کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بات یہاں تک نہیں، جب انسان بنایا جا رہا تھا نا، توجہ رکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے ماشاءاللہ، آپ توجہ کیجئے گا، فرمایا جب انسان بنایا جا رہا تھا نا تو جن گریڈینٹس کو ملا کر، جن مرکبات کو ملا کر انسان کا وہ جو پتلا بنانے لگے تھے نا، فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پانی، مٹی منگوائی گئی، اب اس کے اندر پانی ڈالا گیا، اب وہ گاڑا بنا، اب وہ کھنکنے والی مٹی ہوئی، اب وہ بدبودار مٹی ہوئی، توجہ، وہ بدبودار ہوئی۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ جن جن چیزوں کو ملا کر یہ مرکب تیار ہو رہا ہے، یہ چیز بن رہی ہے، اس کا نتیجہ بڑا عجیب ہوگا، اس کا نتیجہ بولے نا بڑا عجیب ہوگا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں رب کیا بنانے جا رہا ہے، یہ کیا بننے لگا ہے، جب تجسس بڑا، رہا نہ گیا تو انہوں نے پوچھ لیا باری تعالیٰ یہ تو کیا بنانے لگا ہے، یہ تو کیا بنانے لگا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اب جب میں نائب بنانے لگا ہوں تو فرشتے چونک گئے ہوں گے کہ باری تعالیٰ تو اس کو اپنا نائب بنانے لگا، اس کو یہ جن جن چیزوں سے ملا کر تو بنا رہا ہے، اس کے ریزلٹس تو یہ ہوں گے کہ یہ جھوٹا بھی ہوگا، یہ زانی بھی ہوگا، یہ شرابی بھی ہوگا، یہ فساد بھی کرے گا، یہ لوگوں کے مال ہڑپ کرے گا، یہ ظلم اور زیادتیاں کرے گا، یہ میدان پیسے برپا کرے گا، جس سے فساد ہوگا، یہ حق کھائے گا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھہرو، جو میں جانتا ہوں وہ تم آئے ہائے وہ تم سارے بول کے کہو حال گونج جائے، وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ اچھا جو ماننے والے تھے وہ چپ ہو گئے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
توجہ کیجئے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ اور منزہ کر لیتا ہے، اللہ پھر ان فرشتوں کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں، تم کہتے تھے یہ چور ہوگا، تم کہتے تھے یہ زانی ہوگا، تم کہتے تھے یہ شرابی ہوگا، یہ فسادی ہوگا، تمہارا تجسس اپنی جگہ پر، آؤ دیکھو اس کے بعد جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، پر وہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، وہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، وہ مجھے رحیم کہہ رہا ہے، وہ مجھے رزاق کہہ رہا ہے۔ اللہ پھر ان فرشتوں میں بیٹھ کر اس نوجوان پر فخر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف فخر نہیں کرتا، اللہ کریم اس نوجوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے محب۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، جس سے محبت ہے، اور محب وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، جو محبت ہے۔ یہ فرق ہے محبوب اور محب میں۔ محبوب وہ جس سے محبت ہے کی جائے، محب وہ جو محبت ہے۔ چلو یوں سمجھا دیتا ہوں، بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک دن اپنے مرید خواجہ نظام الدین علیہ رحمت سے فرمایا نظام الدین، فرمایا جی حضور، فرمایا محبوب بنو گے یا محب؟ کیا محبوب بنو گے یا محب؟ تو آپ نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو ماں سے مشورہ نہ کر رہا ہوں، ماں سے مشورہ نہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کر رہا ہوں، مشورہ کر رہا ہوں۔ آپ چل پڑے، جا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ ملے، ان کے پاس سے جو گزرے نا، انہوں نے آواز دے کر کہا نظام الدین، فرمایا جی، مڑ کے دیکھا، فرمایا محبوب بنو گے یا محب؟ محبوب بنو گے یا محب؟ تو پلٹ آئے، آپ نے فرمایا بات تو میرے اور میرے شیخ کے درمیان تھی، انہیں کیسے پتا چلی؟ فرمایا اچھا بابا جی بتائیے محبوب بنوں یا محب بنوں؟ انہوں نے کہا نہیں، جاؤ ماں سے مشورہ کراؤ۔ آئے ہائے، ماں سے مشورہ کراؤ۔ آپ چلے گئے، جا کر ماں کو سارا ماجرا بتایا۔ فرمایا بابا جی شیخ نے یوں کہا تھا، راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے یہ کہا، اما جی اب آپ بتائیے کہ محبوب بنوں یا محب بنوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا جا کے اس بابا جی سے پوچھو کہ محبوب بنوں یا محب بنوں۔ آپ پلٹ آئے، بات لمبی ہے، مختصر میں بس آپ کو مدعا بتاتا ہوں۔ انہوں نے آ کر عرض کی حضور آپ بتائیے محبوب بنوں یا، ذرا ایک بار سارے بولو، محبوب بنوں یا محب بنوں؟ تو آپ نے بابا جی نے فرمایا نظام الدین، فرمایا جی حضور، فرمایا محبوب بنی۔ اگر سمجھ آ رہے تو بولنا ہے، ہمیں نہ بولنا۔ کیا بنی؟ محبوب بننا۔ فرمایا نظام الدین محبوب بننا، وہ تیرے ناز اٹھائے گا، وہ تیرے ناز اٹھائے گا، کیونکہ محبوب کا خاص ہے ناز کرنا، اور محبوب پر واجب ہے محبوب کے ناز اٹھانا۔ فرمایا نظام الدین محبوب بننا، وہ تیرے ناز اٹھائے گا۔ فرمایا اگر یقین نہ آئے تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو، محب چل کے گئے، عرض کی رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ تو دکھا۔ محبوب کی مرضی، وہ دیدار کروائے یا دیدار کروائے یا نہ کروائے۔ تو جواب آیا من ترانی، ابھی نہیں دکھا سکتا۔ جب بات بدلی، ادھر محبوب ادھر محب، تو کہنے لگے جبرائیل یہ باری تعالیٰ آج جنت کو سجا، آج حوروں کو تو آسنا کر، آج ملائکہ کو رک کے دیکھ، آج میں ایک پورا پروٹوکول لے جا، میرا محبوب سو رہا ہے، میرے قریب لے کر آ، میرے قریب لے کر آ۔ تو فرمایا نظام الدین محبوب بننا، کیا بننا؟ محبوب بننا، وہ تیرے ناز اٹھائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب نوجوان توبہ کرتا ہے، جب ایک نوجوان اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، تو اللہ اس جوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
کیا بنا دیتا ہے؟ محبوب. تو پتا کیا چلا؟ جب بندہ بنا محبوب اور خدا کی ذات ہوئی محب. کیا بولے نا؟ خدا کی ذات کیا ہوئی اور بندہ محبوب. تو پھر مرضی بندے کی چلتی ہے. مرضی بندے کی چلتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ پھر بندے کی طلب کو اپنی رحمت کے سائبان میں لے لیتا ہے. وہ پھر بندے کی چاہت کو اپنی رحمت کے سائبان میں لے لیتا ہے. پھر بندہ طلب بعد میں کرتا ہے، وہ پوری پہلے فرما دیتا ہے. وہ پھر بندے کی زبان پر بولنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. دنیا سمجھتی ہے اس نے تھاما تھا، پر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، رحمت میری ہوتی ہے. پھر بولنا اس کا نہیں رہ جاتا، وہ بولنا میرا بولنا بن جاتا ہے. وہ چلنا میرا چلنا بن جاتا ہے. اس کے سارے عمل اور کردار کے اندر فرمایا پھر میری خیرات برسنے لگتی ہے. اور کل قیامت کے دن فرمایا جب میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. کتنے لوگوں کو؟ 7 لوگوں کو. اور ان میں پہلا شخص جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ ہے عادل حکمران. بولے کون؟ عادل حکمران، جس نے عدل کیا، اپنے احکامات کو پورا کیا، جس نے اپنی رعایا پر ظلم نہ کیا، اپنے اصولوں کو ثابت رکھا، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاری. فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا ایک وہ شخص جس کو تنہائی میں خدا یاد آیا. بولیں، جس کو تنہائی میں خدا یاد آیا اور اس یاد میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا، فرمایا اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا ایک وہ شخص جس نے دوستی کی تو اللہ کے لیے، جس نے دوستی کی تو اللہ کے لیے، جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کچھ دیا تو اس کے لیے، کچھ دیا تو اس کے لیے. فرمایا کل جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. اور فرمایا ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، وہ مسجد سے نکلا پھر بے چین رہا کہ کب وقت آئے اور میں پھر اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جاؤں، میں اس کی قربت میں لوٹ جاؤں، میں اس کی چاہت میں لوٹ جاؤں، میں اس کی رحمت کے سائبان کے نیچے چلا جاؤں. فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا ایک وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دی، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور ایک وہ شخص جو اہم بات فرمایا، وہ نوجوان، وہ ہم نوجوان کا ذکر کر رہے ہیں کہ فطرت نے ٹائٹل کیا دیا ہے نوجوان کو، اجر کیا بیان کیا ہے. فرمایا وہ نوجوان جب اس کے پاس اسباب بھی تھے، عمر بھی تھی، موقع بھی تھا، وقت بھی تھا، سب کچھ تھا، اور اسے بدکاری کی دعوت دی گئی، اس نے کہا نہیں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر اس نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں اس کے لیے اس برائی کو ٹال دیا، فرمایا اللہ کل اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا. تو حاضرین و سامعین کرام، یہ جو بات ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، قرآن نے جو ٹائٹل اور جو رسپیکٹ اور جو اجر، حدیث میں جو ٹائٹل اور رسپیکٹ اور اجر نوجوان کے لیے بیان کیا، یہ جو کچھ بھی ملا یہ صدقہ دین ملا. کیا ملا؟ صدقہ دین ملا. یہ دین کی وجہ سے ملا، یہ دین کی خاطر ملا، یہ دین کے صدقے ملا. اب مجھے بتائیے اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟
اسلام بولیں کیا ہے؟ سارے بول کے بتائیں کیا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، مجھے بتائیے گا کیا خدا بدل گیا؟ اونچا بولے نا، جس کو شک ہے نعوذ باللہ وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ تو بولے نا۔ کیا خدا بدل گیا؟ کیا نبی بدل گئے؟ کیا قرآن بدل گیا؟ کیا شریعت بدل گئی؟ کیا اذان 5 وقت نہیں ہوتی؟ بولے نا۔ حج ہر سال نہیں ہوتا؟ قربانی دیتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ تو ہے، دین تو موجود ہے۔ کیا جس جوان کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہا ہے وہ موجود ہے؟ بولے نا۔ نہیں، وہ موجود نہیں ہے۔ جس کو ٹائٹل، جس کو عزت، جس کو رسپیکٹ اور جس کو مکان قرآن عطا کر رہا ہے، جس کے نام کے جھنڈے قرآن مجید لگا رہا ہے، احادیث نبوی لگا رہی ہے، جس کو یہ وقار اور معیار دیا جا رہا ہے، ارے دین تو کھڑا ہے، وہ نوجوان نہیں مل رہا، وہ نوجوان نہیں مل رہا۔ آج دین موجود ہے پر وہ نوجوان دور ہو گیا۔ وہ دین کے پاس ساتھ کھڑا ہونے والا جوان جس کے لیے میرے نبی نے یہ اجر بیان فرمائے تھے، خدا کریم نے جس کے یہ تعریف نفات بیان فرمائی تھی، وہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں؟ اس کے کچھ اسباب ہے کہ جب خدا بھی وہی، نبی بھی وہی، آزانی بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی وہی، شریعت بھی وہی، احکامات بھی سب کچھ وہی ہے، پر وہ نوجوان نہیں رہا جس پر فطرت فخر کرتی تھی، جس کے لیے فرشتے فخر کرتے تھے۔ کیوں نہیں رہا؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اس کی پہلی وجہ جس وجہ سے آج کی ملت کا نوجوان دین سے دور ہو گیا وہ ہے پہلی درسگاہ۔ کیا؟ سارے بولے نا کیا؟ پہلی درسگاہ، اور وہ پہلی درسگاہ ہے والدین۔ کیا ہے؟ بولے نا۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ پنجابی۔ سارے بتائیں، پنجابی ہے نا؟ پنجابی آپ کی مادری زبان ہے۔ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اب جب وہ پروان چڑھ رہا ہے اس کو شعور آ رہا ہے، مجھے بتائیں آپ نے جب وہ شعور کی وادیوں میں جا رہا ہے کبھی اسے ڈکشنری دے کر پنجابی پڑھائی ہے؟ سارے بولے نا یار، نہیں پڑھائی نا۔ اگر انگریز کے گھر پیدا ہو وہ انگریزی بولنے لگ جاتا ہے، کیا اسے انگریزی پڑھائی گئی؟ اگر پشتون کے گھر پیدا ہو وہ پشتو بولنے لگ جاتا ہے، کیا اسے پشتو پڑھائی گئی؟ بولو نا، نہیں پڑھائی گئی۔ عربی کے گھر پیدا ہو وہ عربی بولنے لگ جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اسے پڑھایا ہی نہیں گیا، اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ پنجابی میں اسے یہ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن جیسے جیسے وہ عمر کے پروان چڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کی پختگی بڑھتی جاتی ہے، وہ ہر لفظ کا معنی بھی سمجھ جاتا ہے، ہر لفظ بولنے بھی لگ جاتا ہے، اس کی زبان پہ ایک ایک حرف چڑھ جاتا ہے۔ تو بتائیے یہ سب کچھ اس نے کہاں سے سیکھا؟ گھر سے سیکھا۔ کہاں سے سیکھا؟ گھر سے، کیونکہ پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود تھی۔ اب پھر ان دونوں ہستیوں میں جو اہم کردار، جو بیسک رول پلے کرنا ہے وہ والدہ نے کرنا ہے، وہ ماں نے کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، ہر بچہ تو اپنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں، چاہیں تو اسے مجوسی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں، کیا بنا دیں، یہ تو والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا لوگوں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ جنت کا ایک مفہوم تو یہ ہو گیا کہ اولاد چاہے تو ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی اطاعت کرے، ماں باپ کی پیروی کرے، وہ اطاعت اور خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لے، اللہ سے جنت حاصل کر لے۔ ایک مفہوم یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا حاضرین و سامعین، خصوصاً والدین، کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے جنت ماں باپ کی جورسڈکشن میں دے دی ہے، ماں باپ کے قبضے میں جنت دے دی ہے، ماں باپ کی ملکیت میں دے دی ہے۔
فرمایا اس لیے کہ اگر ماں کردار ادا کرے، اگر باپ کردار ادا کرے تو وہ اپنی اولاد کو جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو جنت کا حقدار ہے، بولے نا، بنا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اولاد جہنم میں چلی جائے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ والدین نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، والدین نے اپنا وہ وقت نہیں دیا۔ ظلم یہ ہوا کہ ہم نے جب رشتہ کیا، ماں ڈھونڈی، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ کیا شادی کرنے کے لیے، ہم نے دیکھا ان کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، کیا اس نے ایم اے کس سبجیکٹ میں کیا ہے، اس کے پاس بی ایس ہے کہ نہیں، اس کے پاس انگلش کتنی سپیکنگ اچھی ہے، اس کے بعد ڈگری دنیاوی کیسی ہے۔ ہائے کبھی ہم نے دیکھا ہوتا انہیں سیرت مصطفیٰ کا کتنا پتا ہے، ہم نے دیکھا ہوتا انہیں قرآن کا کتنا پتا ہے، ہم نے دیکھا ہوتا انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی کتنی سوجھ بوجھ ہے، انہوں نے کیا تفسیر کبھی پڑھی، کیا کبھی قرآن پڑھا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا، ماں بھی عمل سے عاری ہو گئے، باپ بھی عمل سے عاری ہو گئے۔ جب ماں اور باپ عمل سے عاری ہوئے، نہ سیرت کا پتا، نہ قرآن کا پتا، نہ حدیث کا پتا، نہ فقہ کا پتا، نتیجہ کیا نکلا، اولاد پر بھی اسی بے عملی کی چھاپ پڑتی گئی، وہی بے عملی چڑھتی گئی، نتیجہ نکلا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جن والدین نے کردار ادا کیا، توجہ سے سنیے گا، جن والدین نے کردار ادا کیا، جن والدین نے اپنی ڈیوٹیاں پوری کی، جن والدین نے اپنا حق ادا کیا، میں یوں کہوں گا کہ جو ماں سجدوں کی یادی تھی اس کا بیٹا فرید دین بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ان کا بیٹا فرید دین بن گیا۔ اب آپ نے بات سن رکھی ہوگی، ہمیں اس کی روایت سے اختلاف یا اتفاق سے کوئی غرض نہیں، ہم اپنے مطلب کی چیز لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر ماں کے اندر، ماں نے کیا کہا تھا، فرید نماز پڑھا کر، اللہ شکر دیتا ہے۔ اللہ کیا دیتا ہے، بولے نا، شکر دیتا ہے۔ اب وہ پڑیا شکر کی مسلح کے نیچے خود رکھتی تھی، خود ہی رکھتی تھی نا۔ اگر آپ مفتی صاحب سے فتویٰ لینے جائیں تو بظاہراً وہ جھوٹ بولتی تھی، بظاہراً وہ جھوٹ بولتی تھی۔ اگر شریعت پہ جائیں، اگر قانون اور قاعدے پہ جائیں تو یہ بات جھوٹ تھی، لیکن مدعا کیا تھا، اس کے پیچھے مطلب اور غرض کیا تھی؟ فرمایا جھوٹ سے وہ عمل کیوں کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی باری تعالیٰ میرا فرید تیرا فرید ہو جائے، میرا فرید ہے تیرا فرید بن جائے۔ ماں جانتی تھی کہ اگر میرا رہا، توجہ کرنا، اگر میرا رہا تو صرف فرید رہے گا، آئے ہائے، پھر صرف فرید رہے گا، اور اگر یہ تیرا ہو گیا تو فرید فرید ہو جائے گا۔ ماں جانتی تھی، اس لیے سودا بڑا کرنا چاہتی تھی، وہ سمجھتی تھی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی بندے کی بابا فرید سے رشتہ داری ہے؟ سارے بول کے بتائیں۔ اور جتنے بیٹھے ہیں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی ہیں، مجھے اپنی چھٹی نسل سے پیچھے کسی بزرگ کا نام بتا دے۔ کسی کو آتا ہے؟ بولے نا، نہیں آتا۔ کیوں؟ بھئی جس کی ہم نسل سے ہیں، جو ہمارا نسب ہے، جس کا ہم خاندان ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں نام ہی نہیں آتا، اور جس سے ہماری رشتہ داری نہیں، خون ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جس سے تعلق اور رشتہ ہے اس کا نہیں کرتے، ان کا کرتے۔ یہ آپ اور میں نہیں کر رہا، یہ ہم نہیں کر رہے، اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا تو جب تک ہے بندے، تو فانی ہے میں باقی ہوں، تو فانی ہے میں باقی ہوں، تو جب تک ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے فنا سے نکال کے بقا میں ڈال دوں گا، میں تیری فنا کو بقا میں بدل دوں گا، پھر دنیا نہیں سمجھے گی۔ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا نا کسی نے، حضور یہ فانی تو سنا تھا کہ مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گئی بات، یہ باقی کیا ہے، یہ باقی کیا ہے؟
آپ نے فرمایا جو بندہ میرا جنازہ پڑھانے آئے نا، یہ بات اس سے پوچھ لینا، یہ بات ہے اس سے پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے، وقت گزرا، حضرت کا وصال ہو گیا، آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی نہ کبھی تہجد چھوٹی ہو اور نہ عصر اور عشاء کی سنتیں چھوٹی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ کوئی آگے نہ بڑھا، ایک نقاب پوش آیا، اس نے آ کے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھایا۔ جب وہ جنازہ پڑھا کے جانے لگا نا، وہ شخص آگے ہو گیا، اس نے کہا حضور میں نے بابا جی سے عرض کیا تھا کہ یہ فانی اور باقی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے یہ فنا اور بقا کا مسئلہ اس سے پوچھ لینا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ فانی فانی اور باقی کیا ہے؟ تو اس نقاب پوش نے جب اپنا نقاب پھیلا تو وہ حضرت باقی باللہ خود تھے، فرمایا جو چار پائی میں بڑا ہے یہ فنا ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے، یہ بقا ہے۔ تو فرمایا بندے جب کوئی میرا ہو جاتا ہے وہ مجھ سے تعلق جوڑ دیتا ہے، وہ میرا ذکر کرتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، وہ میرا نام لیتا رہتا ہے۔ میری شان یہ ہے کہ مجھے یوں یاد کرے کہ وہ میرا نام لے، وہ میرا ذکر کرے، وہ میری تسبیح بیان کرے، وہ میری بارگاہ میں سربا سجود ہو۔ یہ بندے کی شان ہے اور میری عبادت ہے۔ اور فرمایا پھر جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو میں اسے کیسے یاد کرتا ہوں؟ فرمایا پھر میں اس کے منہ سے بھی اس کا نام لیتا ہوں جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتا، میں اس کے ذکر چلا دیتا ہوں، اس کی آستانے آباد کر دیتا ہوں۔ تو حاضرین کرام جیسے میں نے پیچھے بات عرض کی کہ ماں نے بتایا محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، کیا بننا ہے؟ تو ماں نے کردار ادا کیا، بیٹا فرید الدین بن گیا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں ایک ماں نے ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں نا، والدین اکثر یہ بات دیکھنے کو ملی، ہم گھر والد صاحب گھر بیٹھے، باہر بیل ہوئی، اس نے بیٹے کو کہا جا کے باہر کہیں ابا جی گھر نہیں ہے، ابا جی گھر نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کچھ لوگ ذمہ دارہ بھی کرتے ہوں گے، جب نرم زمین کے اوپر بیج ڈالا جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ بولو نا، کیا بنتا ہے؟ پودا بنتا ہے، وہ اگتا ہے۔ تو جب آپ نے ایک بچے لاشعور رکھنے والے، ایک نرم دماغ رکھنے والے بچے کے سامنے یہ کہا کہ ابا جی گھر نہیں ہے، ابا جی گھر نہیں ہے، تو آپ نے اس کی کچی زمین پہ جھوٹ کا بیج ڈال دیا۔ آپ نے جب جھوٹ کا بیج ڈالا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل کلام وہ بچہ بھی یہ سمجھے گا اچھا ٹالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بات منوانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، نکلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کل کو وہ بھی جھوٹ بول دے گا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ایک ماں نے ایک کچی زمین پر سچ کا بیج ڈالا تھا۔ کیا ڈالا تھا؟ سچ کا بیج۔ مسجد نہیں بنا کے دی تھی، مدرسہ نہیں بنا کے دیا تھا، کوئی لنگر خانے نہیں کھول کے دیے تھے، ہاسپٹل نہیں بنا کے دیا تھا۔ ماں جانتی تھی کہ اگر اس کچی زمین پر یہ سچ کا پودا اگ گیا، اگر تو ہم سمجھ آوے تو میری گال میرے توجہ رکھنا ہے، کیا اگر یہ سچ کا پودا اگ گیا، اگر یہ تناور درخت بن گیا تو مدرسہ بھی خود بن جائے گا، مسجد بھی خود بن جائے گی، لنگر کھانے بھی خود چل پڑے گے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، سب کچھ چلا جائے، نتیجے میں بیٹا غوث اعظم بن گیا۔ ہائے ہائے، بیٹا کیا بن گیا؟ غوث الورا بن گیا۔ بیٹے کے اندر وہ سچ کا بیج آیا، اللہ نے علم کے بھی راستے کھول دیے، اللہ نے خیرات کے بھی راستے کھول دیے، اللہ نے مکان بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، مکان بھی دے دیا۔ قیامت تک غوث اعظم کا دنیا لنگر کھاتی رہے گی، خیرات بچتی رہے گی۔ تو حاضرین و سامعین، یہ کردار کس نے ادا کیا؟ ماں نے۔ کس نے؟ والدین نے ادا کیا۔ جب والدین اس کردار سے عاری ہو گئے تو پھر نوجوان بھی دین سے دور ہو گئے۔ جن والدین نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ کیا دوں گا؟ قوم دوں گا۔ اولاد نہیں کہا، مائیں قوم بناتی ہیں۔ کیا بناتی ہیں؟ قوم بناتی ہیں، کردار ساز کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا
حضور جب بھی نماز کے لیے جاتے سیدہ کائنات کا دروازہ بجا کر کہتے اے میری اہل بیت اٹھو، تم سے اللہ نے ناپاکی کو دور فرما دیا ہے۔ یہ والدین کا کردار تھا۔ والدین کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگیوں کو بدلتے، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرتے، اپنے سوچ کے زاویہ کو بدلتے، اپنے عمل اور کردار کو چینج کرتے، اپنے قول اور فعل کے اندر جو ہم نے تضاد پیدا کر دیے ان کو بدلتے۔ اگر آج کی ماں بھی اپنا کردار ادا کرنے لگ جائے، آج کا باپ بھی سچ کا لبادہ اوڑھ دے، میرے آقا کی سنت اور سیرت کی خیرات اپنی زندگیوں پہ اوڑھنا بچھونا بنا دے، تو اللہ کی عزت کی قسم آج بھی فرید و دین پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی نظام و دین پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی انقلاب اور تبدیلی زندگیوں میں آ سکتی ہے۔ یہ بٹکے ہوئے آہو پھر سے سورہ توبہ جا سکتے ہیں۔ ضروری امر یہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آپ کی والدہ کے ساتھ چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو ایک بیابان جگہ تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ کوئی آبادی تھی، جنگل چٹکل میدان تھا۔ لیکن جب وقت گزرا آپ نے جا کر بیٹے سے کہا، اس سے پہلے کبھی نہیں گئے، جا کر کہا بیٹے اللہ کا حکم آیا ہے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم آیا ہے آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابا جی آپ نبوت کی شان اپنی جگہ، مگر ایک فرزندی کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے فرمایا ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ بات کہاں سے سیکھی؟ ماں کی صحبت سے سیکھی، ماں کی صحبت سے سیکھی۔ تو حاضرین و سامعین، والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری ملت کا نوجوان، آج کا نوجوان دین سے جڑ جائے اور عشق مصطفیٰ کا پھر فیض ملنے لگ جائے، حضور کی محبت کا پھر جان چلنے لگ جائے، تو ضروری یہ ہے کہ والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنا عمل، اپنا فعل اور اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اور دوسری وجہ جنہوں نے میری ملت کے نوجوان کو دین سے دور کر دیا وہ ہے ہمارے تعلیمی ادارے۔ کیا ہیں؟ بولے بولے، تعلیمی ادارے۔ اب تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کریم نے جو وحی نازل فرمائی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کیا؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتا چل جائے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہیں پتا چل جائے کہ رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت شرک کا معاشرہ تھا، ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی تھی، ظلم کا بازار گرم تھا، لیکن اس کے باوجود حکم یہ نہیں آیا اللہ کی عبادت کرو، پہلے یہ حکم نہیں آیا بتوں کی پوجا چھوڑو، خبردار مندر مت جاؤ، خبردار ان کے سامنے سجدہ مت کرو۔ فرمایا نہیں، پہلے پڑھو۔ کیا؟ پہلے پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پڑھیے۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں تاکہ پتا چل جائے کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا خالق کون ہے۔ تو تعلیم کا مقصد ڈگری لینا نہیں تھا، تعلیم کا مقصد اپنے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگوانا نہیں تھا، ایک انٹروڈکشن لگوانا نہیں تھا، بلکہ تعلیم کا مقصد تھا خالق کی پہچان۔ تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ خالق کی پہچان۔ اب ظلم کیا ہوا؟ ہم نے تعلیم تو دی، ہم نے اس کو ڈگریاں تو دی، ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، پروفیسر بھی بنا دیا، سب کچھ دیا، پر ہم نے تربیت کا فقدان پیدا کر دیا۔ ہم نے اسے پڑھایا، سکھایا کچھ نہیں، ہم نے اسے بتایا پر کرنا نہیں سکھایا، اسے سمجھا نہیں سکے۔ اب دوسرا ظلم کیا ہوا؟ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ریسرچ کی نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، نہ ہماری طرح کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں،
نہ پہنتے ہیں، نہ ان کے اندر ہمارے جیسی چستی اور چلاکی ہے، نہ یہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پر کیا وجہ ہے؟ یہ جدھر جاتے ہیں دنیا کا نقشہ بدل دیتے، دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے، حکمرانی قائم کر لیتے۔ دست تو دست تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کیا تھے؟ تو انہوں نے جو پہلی ریسرچ نکالی وہ یہ تھی، اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا ان کے اندر طاقت روٹی کی نہیں ہے، خوراک کی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت کو جسم کے مضبوط ہونے کی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہے تو عشق مصطفیٰ کی ہے، ان کے اندر طاقت ہے تو ایمان کی پختگی کی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ بدل جائیں، یہ بکھر جائیں، ان کے اندر سے روح محمد نکال لو، ان کے اندر سے محبت مصطفیٰ نکال لو، آقا کی چاہت نکال لو۔ تو انہوں نے پہلا عمل یہ کیا، سکول اور مدرسے کو الگ کر دیا، سکول اور مدرسے کو الگ کر دیا۔ نتیجہ کیا دیا؟ اس نے کہا یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، جو دنیا میں جائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین والے بڑے کنجسٹڈ مائنڈ لوگ ہیں، یہ بڑے نیرو مائنڈ ہیں، یہ بڑے محدود قسم کے لوگ ہیں، ان کی سوچ اور کردار محدود ہے، ان کا عمل محدود ہے، ان کی ذات محدود ہے، ان کے قریب مت جانا۔ اور جو دنیا میں گئے، دین والوں نے کہا یہ تو دنیا تو کفر گاہ ہے، دنیا تو گندی دلدل ہے، خبردار اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قرب میں مت جانا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، دنیا سے مت جانا دنیا میں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ادھر ٹھہر گیا، یہ ادھر ٹھہر گیا۔ اب دونوں کا جب موازنہ کیا گیا، دنیا والے نے سائنس پڑھائی نوجوان کو۔ کیا پڑھائی؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ بولیں کہیں سبحان اللہ۔ ہاں آپ سمجھیے گا، دنیا والے نے کیا سمجھائی؟ سائنس۔ جب اس نے سائنس پڑھانے لگا، اس نے مثال سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ مثال سے۔ اس نے مثال دکھائی کہ سائنس یہ کہتی ہے، فزکس یہ کہتی ہے، کیمسٹری یہ کہتی ہے، بایو یہ کہتی ہے، میتھمیٹکس یہ کہتی ہے۔ وہ مثالیں دیتا گیا، نوجوان کے ذہن میں مثال کا ایک ایسا سکنجا پڑ گیا کہ ہر بات میں وہ مثال ڈھونڈنے لگ گیا، ہر بات میں مثالی بننے کی کوشش کی، ڈھونڈنے لگا۔ جب اسے بتایا گیا یہ کشش شکل یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے، اسے بتایا گیا انرجی یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے۔ جب سب کچھ اس کے سامنے آیا، جب اسے بتایا گیا میرے نبی کا سچ یہ ہے، آئے ہائے ہائے، میرے نبی کا بولے کیا؟ اس نے کہا مثال لاؤ، کوئی مثال دکھاؤ، کوئی اس لیول کا سچا دکھاؤ، کوئی اس لیول کا پرہیزگار دکھاؤ، کوئی اس طرح کی مثال لاؤ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ پر ظلم کیا ہوا؟ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ بات کہاں سے ملے؟ اسے مثال نہ ملی۔ جب مثال نہ ملی، ہم نے نصاب کیا بنایا؟ وہ غیر معیاری نصاب بنایا، جس میں ہم نے آکسفورڈ بھی شامل کی، سائنس بھی شامل کی، میتھمیٹکس بھی شامل کی، سب کچھ شامل کیا۔ نہیں کیا تو سیرت مصطفیٰ کو شامل نہیں کیا۔ ہم نے اگر نہیں دیکھا، آج ہم بچے کا ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی انگلش لینگویج کیسی ہے، ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس سائنس کے ٹیچر کیسے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس لیبس کیسی ہیں، چیزیں کیسی ہیں۔ پر افسوس، سخت افسوس، ہم نہیں دیکھتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ہاں اخلاقیات کتنی ہے، ان کے ہاں کردار سازی کتنی ہے، ان کے ہاں انسانیت کا فروغ کتنا ہے، ان کے اندر عمل کی فقدان ہے یا نہیں، ان کے اندر محبت مصطفیٰ کی خیرات ہے کہ نہیں ہے۔ کیا تھا؟ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بدل دیا۔ یہ سکول کا حال ہوا۔ اور دوسری طرف آپ چلے جائیں مدارس کی طرف، پہلے دن ہی جب مدرسے میں گئے تو مدارس والوں نے چندہ اکٹھا کرنے پہ لگا دیا۔ کیا کیا؟ بولے نا، چندہ اکٹھا کرنے پہ۔ جب یہ ہاتھ یوں ہوا، توجہ کرنا میری بات پر خدا کے لیے، یہ بڑی بات کڑوی ہوگی، شاید آپ کو لگے، پر حقیقت شناس بنے۔ جب اس نے پہلے دن یوں ہاتھ کیا، ادھر سے غیرت کا جنازہ نکل گیا، ادھر سے خودداری کا جنازہ نکل گیا، ادھر سے اس کے کردار کا جنازہ نکل گیا۔
اب ہوگا کیا؟ جب وہ یوں کرنے لگا تو آج وہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا، کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ خودداری اس کے اندر سے جاتی رہی، عمل جاتا رہا، کردار جاتا رہا، اس کے اندر وہ جو محبت مصطفیٰ اور دین کی چنگاری نے ایک باویلا بننا تھا وہ دب گیا۔ دین ضرورت بن گیا، دین علم ضرورت بن گیا، ڈگری ضرورت بن گئی۔ اسے صرف یہ پتا چلا کہ آئی ٹی کا دور ہے، بس آئی ٹی کر لو، انٹرنیٹ سیکھ لو، کمپیوٹر سیکھ لو، تم آگے بڑھ جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ہم نے ظلم یہ کیا، جو کسی کام کا نہیں اسے مدرسے میں ڈال دو، اور جو بڑا جینیس ہے اسے اسکول میں ڈالو، اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے انجینئر بناؤ۔ جب یہ عمل ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میری نوجوان دین سے پھر دور ہو گیا، اسے وہ دین ملا ہی نہیں، وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، ہائے ہائے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین کہ ہوئی چشم جہاں جس سے چراغا، آج اس کی ہی محفل میں نہ بتی نہ دیا ہے، کچھ بھی نہ رہا۔ ہم نے ہی ظلم کیا، ہمارے تعلیمی اداروں نے کردار ادا نہیں کیا، اس کو بزنس بنا دیا، اس کو کاروبار بنا دیا، اس کو سورس آف انکم بنایا، پھر نتیجے میں دین بھی گیا، نوجوان بھی گیا۔ آؤ آج کی نشست میں آنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ میری ملت کا نوجوان پھر دین میں جڑ جائے تو تعلیمی اداروں میں جہاں سائنس پڑھاؤ وہاں انہیں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا بولنا کیسا تھا، ہائے ہائے انہیں بتاؤ میرے نبی کی صبح کیسی تھی، انہیں بتاؤ میرے محبوب کی شامیں کیسی تھی، انہیں بتاؤ میرے محبوب کی دور معیشت کیسا تھا، میرے نبی کی دور سپہ سالاری کیسا تھا، انہیں بتاؤ میرے نبی کی پلاننگز کیا تھی۔ جب تم یہ بتاؤ گے نا، ہائے ہائے جب انہیں پتا چل گیا نا کہ حضور کے بولنے جیسا بولنا ہی کوئی نہیں، آئے ہائے ہائے میرے نبی کے بولنے جیسا سارے بولے نا، بولنا ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مدینہ طیبہ سے ٹہلتے ٹہلتے باہر نکل گئے، سامنے قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اونٹ پسند آ گئے، سرکار نے ان سے سودا کر لیا اونٹوں کا۔ جب سودا کیا تو اونٹ لے کر آپ نے فرمایا میں جا کے تمہیں قیمت بیچتا ہوں، جا کر قیمت دل سے سنیے گا قیمت بیچتا ہوں۔ وہ چلے گا، آپ سرکار تشریف لے گئے۔ جب گئے تو جو پیچھے لوگ کھڑے تھے نا جنہوں نے اونٹ دیے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ایک نے کہا یار جن کو ہم نے اونٹ دیے ہیں کیا تم انہیں جانتے ہو؟ آئے ہائے کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ اس نے دوسرے سے پوچھا یار آپ جانتے ہو؟ کہا میں بھی نہیں جانتا۔ تیسرے سے کہا آپ جانتے ہو؟ کہا میں بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہم سے جو پوچھ رہے ہو آپ جانتے ہو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ اس نے پہلے سے پوچھا بھائی جب تم جانتے ہی نہیں تھے تو یار تو پوچھ ہی لیتا، تو پوچھ ہی لیتا کہ اونٹ دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں، تو ہے کون، آنے والے کون ہو، اپنا انٹروڈکشن تو دو۔ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، وہ بولتے ہی ایسے تھے، ہائے 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 وہ بولتے ہی ایسے تھے، ان کا بولنا ہی ایسا تھا، ان کا عمل ہی ایسا تھا۔ اس نے کہا چلو تو پوچھ لیتا۔ اس نے میں تجھے کیا بتاؤں، میں تو اس کی زلفوں کے کنڈل میں ہی کھویا رہ گیا، مجھے تو دیکھنا یاد ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا تو پوچھ لیتا۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، قد کاٹ سونا پہ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی ساری سونے پہ سجاوٹ، کسے کرنا والی اے مانے نہیں چلے گا، یہ راہ اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ مصدر نے بھی دیکھو ہاتھ کر نہیں دیتی، بڑی ریچ دے نال تصویر کھچی، اسی نہ زمینہ دا وہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ فرمایا کوئی تھا ہی نہیں، میں کیسے پوچھتا، میں تو اس کے حسن میں اتنا مگن ہو گیا، اتنا گم ہو گیا۔ اب یہ بات نا وہ سردار کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کر رہے تھے، اندر سے سردار کی بیوی بولی، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ پیسے دے جائیں گے، وہ پیسے دے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں جانتی ہیں، آپ انہیں، اس نے کہا جان دی ممی کوئی نہیں، آئے ہائے 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 جانتی میں بھی نہیں جانتی۔ اس نے کہا آپ بھی نہیں جانتی تو اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ پیسے دے جائے گا؟ اس نے کہا تم کیا جانو، تم نے صرف بولتے دیکھا،
तुमने सिर्फ ठहरते देखा, तुमने जुल्फों को देखा, मैंने आते भी देखा, ठहरते भी देखा, बोलते भी देखा, जाते भी देखा, और सर से लेकर पांव तक जो इतना हंसी हो वो झूठा हो ही नहीं सकता। है जो सर से पांव तक कितना हंसी हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो हाज़रीन व सामीन, अगर ये मिठास की गुड्डी, अगर ये मोहब्बत की गुड्डी, ये सीरत के चश्मे अगर मेरे नौजवान को पिलाए जाते तो आज भी मोहब्बत रसूल का झंडा बुलंद होता, आज भी इश्क़ मुस्तफा की खैरात बज रही होती। मगर हाय जुल्म वाला जुल्म ये हुआ, हमने डिग्रियां दी, नहीं दी तो हुजूर की सीरत नहीं दी, हमने नहीं दी तो मोहब्बत की खैरात नहीं दी, हमने नहीं दी तो मेरे नबी का उसरा नहीं बताया। आओ आज की नशस्त में आने वालों, अगर चाहते हो कि हमारे नौजवान फिर से सूए तैबा के मुसाफिर बन जाए तो जरूरी है तालीमी इदारे अपना किरदार अदा करें, तालीमी इदारे अपना किरदार अदा करें। और आगे वक्त बहुत हो गया, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं। अगले तीसरी चीज जिन्होंने मेरे दीन से मेरे नौजवान को दूर कर दिया वो है मेरे तालीमी नुमाइंदे, वो है मेरे दीन के नुमाइंदे। दीन के बोले ना क्या, दीन के नुमाइंदे। और वो फिर दो हिस्सों में है, एक उलमा और एक मशाइख, ये दो हिस्से बन गए। अब जिन्होंने दीन की तस्वीर बनाना था, तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ प्लीज, जिन्होंने दीन की तस्वीर बनना था, वो जिन्होंने मिसाल देनी थी इस नौजवान को, जिनको देखकर रंग ढंग बदलना था, हमने क्या किया? जो मदरसे से पढ़ा वो आलिम दीन कहलवाया और पहले दिन ही उसने चंदा मांगा, उसके अंदर वो एहसास जिम्मेदारी गया। इल्ला माशाअल्लाह सब नहीं, बड़े अच्छे लोग भी हैं। उसके अंदर वो गैरत ईमानी गई, उसके अंदर से वो खुददारी गई। नतीजा क्या निकला? रहता है कि वो बना मस्जिद का इमाम। जब बना मस्जिद का इमाम तो अगला जुल्म हमने किया, हम सोसाइटी ने। हमने क्या किया? हमने उस इमाम को वो इज्जत दी, अस्तगफिरुल्लाह, जो इलाके के कमी को दी जाती है, जो एक मुलाजिम को दी जाती है, जो एक जरूरतमंद रखे हुए गुलाम को दी जाती है। हमने हर बात इमाम पर की, हर उंगली इमाम पर उठाई। अब मुझे बताएं, वो भी तो इंसान ही है ना, फरिश्ता तो वो कोई नहीं। उसकी तेरे बेटे को अच्छी तालीम चाहिए, उसके को नहीं चाहिए। तुझे गर्मी में एसी चाहिए, उसे नहीं चाहिए। तुझे सवारी के लिए गाड़ी चाहिए, उसे नहीं चाहिए। तू अच्छा खाना पहनना चाहता है, वो नहीं चाहता। नतीजा क्या निकला? उसने जरूरत के लिए दीन बेचना शुरू कर दिया। क्या किया? दीन है, बोलो बोलो क्या? चौधरी साहब को फतवा और गरीब को फतवा और, मेरे स्टेज पे बात और उसके स्टेज पे बात और। दीन बेचा, फिर मंडियां लग गई, बोलियां लगने लगी। उसने कहा नात इसलिए आता आके सुनाऊंगा, पहले 3 लाख मेरे अकाउंट में डालो, पहले मेरे लिए टिकट करवाओ। उलमा ने कहा इतने पैसे दूंगा तो आता हूं। हाय, फिर जुल्म क्या हुआ? फिर जुल्म ये हुआ कि वो मुंह की मिठास जाती रही, वो जुमलों की मिठास जाती रही, अमल का फुकदान गया। इकबाल ने कहा था, इकबाल बड़ा अबदिश्क है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा अबदिश्क है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। हमने बातें की, हमने तकरीरें झाड़ी, हमने बड़े बड़े लेक्चर्स दिए, पर बात हलक से नीचे ना उतरी, मन में न गई। वजह क्या थी? अमल का फुकदान था। हम कहते हैं, करते नहीं हैं, कहते हैं और हमारी खलवतें और हैं और जलवतें और हैं, हमारी तन्हाइयां और हैं, हमारी महफिलें और हैं, हमारे बात और अमल और है। और दूसरा अमल ये हुआ, हमें शिद्दत पसंदी आ गई, उलमा शिद्दत पसंद हो गए। हम कुफर से नीचे ब्रेक ही नहीं लगाते। हमने पहला काम ही कुफर पे बात फतवा किया, इसे दीन से निकाल दो, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हमने यही अमल शुरू कर दिया। और फिर सबसे बढ़कर हमारे अंदर इल्म की नापुख्तगी आ गई। हमने तहकीक करना छोड़ दी। 12 तकरीरों वाली किताब ली, उसे रट्टा लगाया, पूरा साल ही गुजार दिया, पूरा साल गुजारा, तहकीक छोड़ी। जब तहकीक छोड़ी, आज के नौजवान को दीन चाहिए आज की जरूरत के मुताबिक। आज का नौजवान देखना चाहता है
کہ قرآن سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آج کا نوجوان یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ احادیث، قرآن اور سیرت سائنس کے بارے میں کیا کہتی ہے. آج کی معیشت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، احادیث نبویہ کیا کہتی ہے، یہ سارا عمل کیا کہتا ہے. توجہ کیجیے گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے ضرورت کے مطابق دین نہیں دیا. اسے اس کی ضرورت کے مطابق دین بولے نا نہیں دیا، تو نتیجتاً اسے جب دین اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ملا، اس کے وقت کے مطابق نہیں ملا، اس کے مینٹل لیول کے مطابق نہیں ملا، اس کی ریسرچ کے مطابق نہیں ملا، پھر وہ دین سے دور ہو گیا. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، دعوت فکر یہ ہے، تحریک منہاج القرآن نے بحمدہ تعالی حضور سید شیخ الاسلام نے اس سارے معاشرے کو، اس معاشرے کو وہ ایک انقلاب کی لہر دی ہے. آؤ تمہیں سائنس اور قرآن کا کمپیریزن چاہیے تو میرے شیخ نے سائنس اور قرآن پر کتاب لکھی ہے. آؤ تم قرآن انسائکلوپیڈیا کو دیکھ لو. اگر تمہیں معیشت چاہیے، اگر تمہیں حضور کا دستور چاہیے تو ڈاکٹر حسن محی الدین نے دستور مدینہ کے نام پر ایک ایسی جوانی کی عالم میں اتنا بڑا شاہکار دیا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں. تم آؤ تو صحیح، لینے والے تو بنو، مانگو تو صحیح. اب علماء نے جب کردار چھوڑا تو علم اٹھا لیا گیا، علم ختم کر دیا گیا، پھر تقریریں رہ گئی، رسم اذاں روح بلادی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، توہین غزالی نہ رہی. فرمایا وہ پھر بات نہ ہوئی. اور دوسرا عمل اور دوسرا کردار جن کی وجہ سے میری ملت کا نوجوان دور ہوا وہ ہے مشائخ. وہ کیا ہے؟ بولے بولے کون ہے؟ مشائخ. کیا حکم تھا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا ان کے ساتھ ہونا مانگو جن پر میرا انعام ہوا، جن پر میرا، بولے بولے میرا. یہ مشائخ اور آستانے، کبھی لفظ پہ غور کیا؟ آس، سارا بولے آس. اگر اس کو آپ الگ الگ کریں نا تو معنی سمجھ آ جائے گا. آس اور تانا. کیا؟ ایک بار سارے بولے نا آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آس اور تانا یہ وہ جگہ تھی جہاں آس اور امید پوری ہوتی تھی، جہاں ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے تھے، جہاں دلوں کی طرف دیکھا جاتا تھا، جیبوں کی طرف نہیں. کاروبار نہیں تھے. یہ بکھرے ہوئے آہوں کو جب نوجوان کو دل کا سکون ڈھونڈنا ہوتا تھا وہ کبھی فرید کے آستانے پہ جاتا تھا، وہ کبھی نظام الدین کے آستانے پہ جاتا تھا، وہ کبھی غوث الورا کے گنجن میں جاتا تھا، وہ اسے خیرات محبت ملتی تھی. آئے افسوس آج کی نوجوان نسل کے لیے وہ مثال ہی کوئی نہ رہی. وہ دنوں میں دیکھتے تھے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نا ایک مرید ہر سال آپ کے پاس آتے اور آپ کے لیے نا ایک وہ نہیں ہوتا یہ لاچا، یہ چادر، یہ تحفے میں لے کر آتے. ایک سال نہ آئے، اگلے سال جو آئے نا تو خواجہ صاحب نے پوچھا سنگیا پچھلے سال نہیں سے آیا، پچھلے سال نہیں آئے تھے. اس نے کہا حضور میں ہر سال آتا تھا نا تو آپ کے لیے ایک لاچا یعنی وہ چادر لے کے آتا تھا. اس پچھلے سال وہ بنا نہیں سکا، ہمت نہیں تھی، فائنینشلی کمزور ہو گیا تھا، نہیں لا سکا، اس لیے نہیں آیا. آپ نے فرمایا اچھا اور سنگیا تینوں اس چادر نے نہیں آنے دیتا، تجھے اس لنگی نے نہیں آنے دیا. اس نے کہا جی حضور. آپ نے وہ چادر اٹھائی اور سب کے سامنے لیرے لیر کر دی. فرمایا تیرا سجنا کو دور کرے اور درمیان سے رہنا ہی نہیں چاہیے. آئے ہائے ہائے، جو تمہیں دور کر دے اسے درمیان میں آنا ہی نہیں چاہتے. ان کی نظریں دلوں پہ ہوا کرتی تھی. آئے ہائے کہاں ہوتی تھی؟ جب دلوں پہ نظر ہوتی تھی ان کے لیے پھر کمال یہ ہوتا تھا جو بکھرا ہوا آتا تھا اسے طیبہ کی راہ دکھا دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے ہی اسی ایک ہی راستے کو تھے. آئے ہائے وہ جانتے ہی اسی ایک ہی راستے کو تھے. وہ آپ نے بات سنی نا سلطان العارفین کو انہوں نے کہا احمد پور جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ احمد پور. آپ مدینہ پہنچا دیا، آپ نے گنبد خضرا پہنچا دیا. انہوں نے کہا ہم نے تو جانا تھا احمد پور سیال، آپ ہمیں کہاں گیا ہے؟ آپ نے فرمایا سی کہ ایک ہی احمد پور نو جاننے ہیں. آئے ہائے ہم تو
ایک ہی احمد پور کو جانتے ہیں، کیونکہ انداز اور ان کا تعلق، ان کا رشتہ، ان کے ہاں رحمت کی برسات ایسی تھی، رب رحمت ان کے لیے بھیجتا تھا، ملتی پاس بیٹھنے والوں کو تھی۔ بابا فرید سے ایک بندے نے کہا آپ تو مستجاب و دعوات ہیں، آپ تو اللہ کے قرب میں ہیں، میں آپ کا مرید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ادھر بیٹھ جا۔ اس کو پکڑ کے پاس بٹھا لیا۔ ایک شخص آپ کو پنکھی سے ہوا دے رہا تھا، جب وہ ہوا دے رہا تھا آپ نے فرمایا اس پنکھے کی ہوا تجھے آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضور آ رہی ہے۔ فرمایا یہ پنکھا کس کے لیے چل رہا ہے؟ آپ کے لیے۔ فرمایا یہ بندہ کس کی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی پہ۔ ہوا کس کو دی جا رہی ہے؟ آپ کو۔ فرمایا تجھے کیوں لگ رہی ہے؟ آئے ہائے تو جوب تو سبحان اللہ ہے کیا؟ فرمایا تجھے ہوا کیوں لگ رہی ہے؟ پنکھا تو میرے لیے، ہوا تو مجھے دی جا رہی ہے، اس کا مقصد تو میرے لیے کھڑا ہونا ہے، تجھے کیوں لگ رہی؟ تو حضور چونکہ میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں، آئے ہائے میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں، تو فرمایا بندے اسی لیے جب میں اس کا ہوں جو رحمت اس نے میرے لیے بھیجنی ہے، جو میرے قریب بیٹھا ہوگا اس کو بھی اس کا خیرات مل جائے گی، اس کو بھی اس کا حصہ مل جائے گا، اس کے لیے بھی اس کی خیرات کا ایک وافر مقدار ہوگی۔ ارے بکھرے ہوئے جاتے تھے، جن کو کوئی نظر نہیں آتا تھا وہ دکھا دیتے تھے، وہ ملا دیتے تھے، ان کے ہاں تو یہ یونیورسٹی تھی، یہ تصوف ایک ایسا کردار تھا، ایک ایسا اخلاق تھا، ایک ایسا منبع تھا جہاں بکھرے ہوئوں کو ملا دیا جاتا تھا۔ آج کیا ہوا؟ اقبال نے کہا تھا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ اب ان کا عمل یہ ہے کہ آج کا پیر ایک ہی کام کرتا ہے، اس نے مرید کو ووٹ کے لیے استعمال کیا، اس نے منصب کے لیے استعمال کیا، اس نے ضرورت کے لیے استعمال کیا، اس نے نذرانوں کی فیکٹریاں کھول لی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سیرت طیبہ کا کردار جاتا رہا، اس کے اندر عمل کا فقدان ہوتا گیا، صورت اور سیرت دونوں بدل گئی۔ پھر نتیجے میں جب جھوٹ سامنے آیا، آج کے ماڈرن نوجوان کے سامنے جب وہ جھوٹا پیر کھڑا ہوا، وہ ان خانقاہوں سے بھی دور ہو گیا، وہ ان آستانوں سے بھی دور ہو گیا۔ جب آستانوں سے دور ہوا، وہ جو تصوف اور اخلاق کی لہر تھی، جہاں جن آستانوں سے معین الدین بنا کرتے تھے، جن آستانوں سے جنید بغدادی بنا کرتے تھے، سری سبی بنا کرتے تھے، بشر حافی جنم لیتے تھے، وہ ختم ہو گئے اور میری ملت کا نوجوان اس دین سے دور ہو گیا۔ آؤ آنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ اس قوم کو اور اس ملت کے نوجوان کو پھر سے دین سے جوڑا جائے تو مشائخ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنا عمل اور کردار بدلنا ہوگا۔ اور آخری بات، صحبت کا اثر۔ فرمایا ہر بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ The man is known by the company he keeps۔ ہر بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عمل اور پاس بیٹھنے والوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، ہر شخص کی پہچان اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دوست کا؟ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھو گے تو جھوٹے بنو گے۔ میاں صاحب فرمایا برے بندے دی صحبت ایویں جنہیں دکان لوہارا تے کپڑے پانے کنج کنج پئیے چھڑکاں پین ہزارا، تے چنگے بندے دی صحبت ایویں جنہیں دکان اٹارا سودا باویں مول نہ لئیے بلدے اور ہزارا۔ تو پھر صحبت انسان کی پرسنالٹی، انسان کے عمل، اس کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ آؤ آج کے نوجوانوں، اس بے راروی کی صحبت سے بچو، اس جھوٹ کی صحبت سے بچو، اس بدکرداری کی صحبت سے بچو۔ آج کا کاروبار جھوٹ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، چیز بیچتا ہے 100 قسمیں کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو، اس کو اپنے اندر تبدیلی کے لیے استعمال کرو۔ اگر چاہتے ہو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ سن لو اے مسلمانوں، تمہاری داستان ہی نہ ہوگی داستانوں میں۔ منہاج القرآن نے اس کے لیے بھی تمہارے لیے ایک خوبصورت پروگرام دیا ہے فہم دین کے نام سے۔ اپنے انٹرنیٹ کو، اپنے واٹس ایپ کو، اپنی فیس بک کو اس پروگرام میں رجسٹر کیجئے اور ہر روز میرے شیخ کا ایک پیغام سنیے۔ آپ کو وہاں سے محبت مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، وہاں آپ کو اخلاقیات کی خیرات ملے گی، وہاں سے آپ کو قربت خدا اور قربت مصطفیٰ کی خیرات ملے گی۔ آنے والوں، پیغام یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ دین جو میرے نوجوان کی جھولی سے نکل گیا ہے، جو میرے
میرے نوجوان کے دل اور دماغ سے نکل گیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ پھر پلٹ آئے تو ضروری ہے ماں باپ اپنا کردار ادا کریں۔ کون بولے؟ کون؟ ماں باپ اپنا کردار ادا کریں، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں، علماء اپنا کردار ادا کریں، مشائخ اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے بڑھ کر میرے ملت کے نوجوان، میرا آپ سے خطاب ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس بھٹکے ہوئے دلدل میں تمہیں کوئی نور کی کرن نظر آ جائے جو تمہیں سورہ طیبہ کا راستہ دکھائے، اگر تمہیں ایک مصطفیٰ کی معیشت چاہیے تو آؤ میرے شیخ کی کتب کا مطالعہ کرو، اگر تمہیں دین اور دنیا دونوں اکٹھے چاہیے تو آؤ منہاج القرآن کے ادارے کا انتخاب کرو، ارے آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ مشائخ کی روح ملے، تمہیں وہ خیرات ملے، آؤ شہر اعتکاف کا حصہ بنو، وہاں تمہیں میرے نبی کا عشق بھی ملے گا، تمہیں صدیق کی صداقت بھی ملے گی، تمہیں عمر کی عدالت بھی ملے گی، عثمان کی سخاوت بھی ملے گی، علی کی شجاعت بھی ملے گی، ارے تمہیں جنید کا فیض ملے گا، غوث اعظم کی خیرات ملے گی، تمہیں بلال کا عشق ملے گا، وہاں تمہیں رومی کی دیوانگی بھی مل جائے گی۔ آؤ تو صحیح اس کا حصہ بنو، اس کا کردار کا بنو، اپنے آپ کو اس دلدل میں بٹا دو، بکھرے ہوئے آہو مت بنو۔ اقبال نے کہا تھا کبھی یہ نوجوان مسلم، تکبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یہ تو نہیں ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ہائے تو وہ نہیں تو جھوٹوں کے جھنڈے اٹھائے، تو وہ نہیں جو بد کردار اور بد عملوں کے نعرے لگائے۔ فرمایا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کہاں مارا پھر رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، آئے ہے یہ جملہ غور سے سننا، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، ارے میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، ساکر بھی تو، سب کچھ تو تو ہے، اور تو غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرا، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، ارے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، پھر کفر کس کو کہتے ہیں؟ حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین علیہ رحمہ سے ایوب خان نے کہا حضور اجازت دیں میں اپنے سرکاری فنڈ سے آپ کا لنگر خانے میں کچھ لگا دوں، آپ نے فرمایا جس دن اس کے خزانے ختم ہو گئے تجھ سے مانگ لیں گے، جس دن اس کے خزانے ختم ہوئے اس دن میں تجھ سے مانگ لیں گے۔ اپنے اندر یہ تیقن پیدا کریں، مت بھی کریں، رزق کا وعدہ اس کا ہے، رزق کا وعدہ، ظالم کے سامنے کھڑے ہو، مظلوم کا ساتھ دیں، ظلم میں مت جائیں، کسی کا حق مت کھائیں، اس لیے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اندر وہ مقام لائیں جو تمہیں عشق مصطفیٰ کی خیرات دے سکے، جو تمہیں آقا علیہ السلام کے در کی خیرات دے سکے، تمہیں حضور علیہ السلام کی محبت کا جام پلا سکے۔ یہ بھٹکے ہوئے آہو پھر سے سورہ طیبہ کے مسافر بن جائے، اس لیے منہاج القرآن نگر نگر، گلی گلی، کوچے کوچے، صبح و شام ایک ہی صدا لاتا پھر رہا ہے، آؤ پھر سے طیبہ کو چلتے ہیں، آؤ حضور کی محبت کی خیرات کے لیے، کہ شاید کل جب ہم قبر میں جائیں اور میرے مصطفیٰ کہہ دیں اچھی نوکری کی تھی، راضی ہو جائیں میرے نبی، اس رضا کو پانے کے لیے اس قافلے کا حصہ بنیے، میرے شیخ کی بات پر لبیک کہیے، اور اس بات کو تعصب کی اہنک اتار کر محبت کی اہنک پہن کر دیکھیے، آئیے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجئے، اپنے بچوں کو اس کا حصہ بنائیے، اعتکاف میں آئیے اور آ کر اس صحبت کو پا کر دیکھیے کہ آپ کے من کے اندر کیسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم علامہ رفیق صاحب صدر ہیں تحریک منہاج القرآن، اور محمد ارشد مغل صاحب، اور تمام جتنے فورمز ہیں، مناج یوتھ لیگ، MSM ویمن لیگ، علماء کونسل، گوجرا، جتنے احباب نے بھی کوشش اور کاوش کی، اللہ کریم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی اس محنت کو جو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آقا علیہ السلام کے در کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ کے سب کے آنے پر مبارکباد۔